اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ میٹافرز کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے۔ میٹافر انالوجیز کی ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ انالوجیز ہمارے پاس کیا ہے؟ اٹ از اے کمپیریزن، یعنی ایک موازنہ ہوتا ہے یہ دو چیزوں کا جو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو ملتی جلتی ہو۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ Her blue eyes were ponds. Her blue eyes were ponds. اب ponds جو ہے وہ کہتے ہیں ایک طرح سے تالاب کو، اور یہاں پر اس کی نیلی آنکھوں کو تالاب سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی تالاب کا پانی بھی نیلا اور گہرا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں کو جو خوبصورت ہے تو اس خوبصورتی کو تالاب کی گہرائی سے موازنہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایز اے میٹافر یوز کیا جا رہا ہے۔ You are my sunshine. اب سن شائن جو ہے ایک طرح سے جو سورج چمک رہا ہوتا ہے تو وہ انسان کے لیے سکون بخش ہوتا ہے، راحت بخش ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو روشنی بھی پہنچا رہا ہے، اور سردیوں کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ آپ کو گرمائش بھی پہنچا رہی ہے۔ تو اس نے یو آر مائی سن شائن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے ایک کسی شخص کو سن شائن سے موازنہ کر رہے ہیں اور ایز اے میٹافر استعمال کر رہے ہیں۔ The car became a furnace after sitting in the sun. اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ کار اور فرنس کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ فرنس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں آگ جلائی جا رہی ہوتی ہے، تو فرنس جو ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے۔ اب فرنس اور کار کا ہم کیا، ویسے تو دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ گاڑی بالکل بھٹی بن گئی۔ کیوں ایسا ہوا؟ آفٹر سٹنگ ان دا سن، یعنی کہ جب دھوپ میں ہم نے گاڑی کو کھڑا کیا تو وہ اتنی گرم ہو گئی کہ وہ ایک طرح سے فرنس بن گئی، یعنی کہ کمپیریزن ہے کار کا اور فرنس کا۔ My grandfather is an ogre. اب یہاں پر گرینڈ فادر اور اوگر کو ایک طرح سے کمپیریزن ان کا کیا جا رہا ہے۔ اوگر کا مطلب ہوتا ہے راکشس، تو یہاں پر جائنٹ کو اور گرینڈ فادر کو آپس میں کیوں کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جو راکشس ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک خطرناک دادا کے لیے، گرینڈ فادر کے لیے ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اوگر کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ ایک میٹافر ہو گیا۔ Dad's temper was a volcano. volcano کہتے ہیں لاوا کو جو کہ پہاڑوں سے پھوٹتا ہے۔ اب ڈیڈ کا ٹیمپر، یعنی ڈیڈ کو ابو کو اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ ان کے غصے کو ہم نے، یا ان کے ٹیمپر کو ہم نے والکینو سے تشبیہ دے دی، کیونکہ یہ بھی بہت گرم ہوتا ہے اور بہت زیادہ شدت ہوتی ہے اس میں بھی۔ تو یہاں پر ڈیڈ کے ٹیمپر کو والکینو سے ہم نے تشبیہ دی جب انہیں بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ The man's house was a pig pen. The man house was a pig pen. اب ہم نے ایک آدمی کے گھر کو پگ پین سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس ایگزامپل کو ہٹا کے ہم دوسری ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ The books at school are old dinosaurs. The books at school are old dinosaurs. اب یہاں پر بکس کو اور اولڈ ڈائناسورس کو آپس میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بک جو ہے وہ اتنی پرانی ہے جتنے کہ اولڈ ڈائناسورس۔ اب پرانی بکس کے لیے ہم نے میٹافرز استعمال کیا اولڈ ڈائناسور کا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ The greedy boy was a shark. The greedy boy was a shark. اب شارک کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت تیز ہوتی ہے، یعنی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ گریڈی بوائے یعنی ایک لالچی بندے کو، لالچی لڑکے کو شارک سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں ٹریٹ جو ملتا جلتا ہے وہ ہے شارپنس کا، تیزی کا یا خطرناک ہونے کا۔ Her classroom was a zoo with 4 snakes, 2 fish and 3 birds.
اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر کلاس روم واز اے زو. اب زو کو اور کلاس روم کو آپس میں تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی زو میں بھی مختلف جانور ہوتے ہیں اور ہر جانور کا ایک مختلف ٹریٹ ہوتا ہے. اسی طرح کلاس روم میں بھی جو لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر کسی کی مختلف ایک کوالٹی ہوتی ہے. تو ان کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے زو کو اور کلاس روم کو کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر زو کو ہم ایز اے میٹافر استعمال کر رہے ہیں. مزید کچھ اگزامپل پڑھتے ہیں. The sky is a sea of blue. The sky is a sea of blue. یہاں پر سمندر کو اور sky کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، یعنی جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان بھی نیلا اور دور تک دکھائی دینے والا ہوتا ہے، اور اسی طرح سمندر کی بھی یہی خاصیت ہے کہ وہ دور تک نیلا آپ کو سمندر نظر آتا رہتا ہے. تو یہاں پر ہم نے sky اور sea کو، مطلب sea of blue کو ایز اے میٹافر استعمال کر رہے ہیں، یعنی ان دونوں کو ہے تو یہ دونوں مختلف چیزیں، لیکن ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں. His stare was a knife to my heart. His stare was a knife to my heart. یعنی یہاں پر ہم stare کو اور knife کو کمپیئر کر رہے ہیں. knife کہتے ہیں چھری کو اور stare یعنی دیکھنا. تو اب یہاں پر knife اور stare میں ایک کامن چیز کیا ہے کہ knife تیز ہوتی ہے اور وہ اتنی تیزی سے یا غسیلی نظروں سے، یا جس طرح بھی دیکھ رہا تھا، یعنی اس کے لیے اتنی شارپ نظریں تھی وہ کہ وہ اس کے دل پہ چھری کا کام کری تھی. جس طرح چھری تیز ہوتی ہے اور کچھ کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی سٹیئر جو تھی وہ چھری کی طرح تیز تھی، یعنی اس کی نظریں. Her plans are a house of cards. Her plans are a house of cards. House of cards ہوتا ہے جو ہم تاش کے پتوں سے گھر بناتے ہیں، اور plans یعنی ارادے. اب اس کے ارادے اتنے کچے ہیں، یعنی اگر ہم ایک تاش کا گھر بناتے ہیں تو ہلکی سی ہوا سے وہ گھر گر جاتا ہے. اسی طرح اس کے plans بھی ہیں، یعنی plans کو ہم نے تشبیہ دے دی house of cards سے. کس وجہ سے ہم نے ان میں کیا کامن ٹریٹ تھا کہ وہ دونوں بہت ہی زیادہ کیا ہے، نازک ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت ٹوٹ کے گر سکتے. جس طرح ہاؤس آف کارڈ جو ہے وہ گر سکتے ہیں، اسی طرح اس کے پلانس بھی کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں. The puddle was a mirror. The puddle was a mirror. اب puddle کہتے ہیں پانی کے چھوٹے سے تالاب کو، اور it was a mirror. mirror کہتے ہیں شیشے کو جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آ رہا ہو. تو وہ جو puddle تھا، یعنی جو پانی کا تالاب تھا، وہ اتنا صاف تھا کہ اس میں آپ کو اپنی شکل نظر آ رہی تھی. تو یہ جو دونوں میں ریفلیکشن نظر آنے کی بات ہے، یا جو ایک ٹریٹ ہے وہ کامن تھی کہ دونوں میں آپ کو اپنا ریفلیکشن نظر آتا ہے، اس لیے puddle کو جو ہے وہ mirror سے تشبیہ دی گئی. She said I am an angel. She said I am an angel. یہاں پر she یعنی جو بھی لڑکی ہے وہ اپنا موازنہ کر رہی ہے ایک اینجل سے، یعنی ایک فرشتے سے. اب وہ موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے اینجل میں اور شی میں، کہ اینجل جو ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، یعنی معصوم ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے. وہ اس لڑکی نے اپنی پیورٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو اینجل سے تشبیہ دی، یعنی پیورٹی کا جو ٹریٹ ہے وہ دونوں میں سیم ہے. اس وجہ سے ہم نے اینجل کو اور شی کو ایز اے میٹافر، شی کا میٹافر ہم نے اینجل کو یہاں پر استعمال کیا. یہ تھے کچھ میٹافرز جن کے متعلق آپ نے پڑھا. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان میٹافرز کو دہرانے کی کوشش کیجیے اور یاد بھی کریں. آپ ان میٹافرز کا استعمال اپنی ڈیلی لائف میں بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی انگلش میں، یعنی جو بھی آپ لکھ رہے ہوں ان میں بھی آپ ان میٹافرز کا استعمال کر سکتے ہیں.